السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اصحاب رس کون ہے؟ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب رس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب رس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور عاد اور سمود اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورۃ قاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا کہ ترجمہ، ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود و عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکا اور تبع کی قوم، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان سبوں پر میرا عذاب لازمی طور پر آ گیا۔ اصحاب رس کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم مختصر چند اقوال یہاں ذکر کر کے ایک اپنی بھی پسندیدہ بات تحریر کرتے ہیں۔ قول اول، علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں ہی کو اصحاب رس بھی کہتے ہیں۔ قول دوم، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب رس قوم عاد سے بھی صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالی نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ قول سوم، ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب رس کہا گیا۔ قول چہارم، قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقہ فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب رس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ قول پنجم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کا پانی وہ لوگ پیتے بھی تھے اور اس سے اپنے کھیتوں کی آباشی بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا تھا، اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ قول ششم، محمد بن قاب کرزی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مفہوم حدیث، جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالی نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بہت بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔
پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا اور اسی غلام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ قول ہفتم مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے، قید ماء یعنی قید ماء اور دوسرا یامین یا راویل، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ قول ہشتم مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کروی کہتے ہیں کہ لفظ راس عرس کا مخفف ہے اور یہ شہر قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب رس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں، جن میں سے بھی اقوال مورد باس میں ہیں، اور لوگوں نے ان اقوال و روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے، جن کی تفصیلات کو ذکر کر کے ہم اپنی مختصر کتاب کو طویل دینا پسند نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب رس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہو گزرا ہے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا ہے، اور مذکورہ بالا تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔